ایک آدمی کو چاول پکانے کے لیے دیگ کی ضرورت پڑی تو وہ پڑوسی سے مانگا. پڑوسی نے بولا ہاں یار دیگ لے جاؤ مگر کل واپس لے کر آ جانا. اس نے وہ دیگ لے گیا. دوسرے دن وہ واپس 3 دیگیں لے کر آیا. اس آدمی نے بولا میں نے آپ کو 1 دیگ دیا تھا, آپ تو 3 لے کر آ گئے. اس نے بولا بھائی یہ تمہارا حق ہے تم لے. بولا کیسا ہمارا حق ہے بھائی, ہم نے تم کو 1 دیگ دیا تھا تم 3 دے رہے. بولا تمہارے 1 دیگ نے 2 بچے دیے ہوئے. بولا وہ خوش ہو گیا. بولا یار چلو 1 کے بدلے 3 مل رہے, جلدی سے سنبھال کے رکھ دیا. کچھ دن بعد اس کو پھر ضرورت پڑی 3 دیگوں کی. وہ آیا بندہ, اس نے بولا آج مجھے 3 دیگوں کی ضرورت ہے تو مجھے 3 دیگیں دے دو. اس نے اٹھا کر وہی 3 دیگیں اس کو واپس دیے. بولا چلو ٹھیک ہے یہ 3 دیگیں لے جاؤ, کل واپس لے کر آنا. جب وہ واپس لے کر نہیں آیا تو وہ اس کے پاس گیا. بولا میں نے تم کو 3 دیگیں دیے تھے, تم واپس لے کر نہیں آئے. اس نے بولا تمہارے 3 دیگیں مر گئے. بولا یار دیگیں کیسے مر گئے؟ اس نے بولا جب تمہارے دیگ نے بچے دیے تھے تو وہ کہاں سے دیے تھے؟ تم نے تو بڑے خوشی سے رکھ لیے تھے دیگیں, اتنا لالچی آدمی ہے. آج تمہارے دیگیں مر گئے تو تم بولتے کیسے مر گئے؟ جب دیگ بچے دے سکتے تو کیا مر نہیں سکتے؟ جاؤ چٹی کا بچہ جاؤ. ہمارے پڑوس میں ایک آدمی تھا, وہ باڈی بلڈر تھا. وہ کلب میں وزن اٹھانے جاتا تھا. ایک دن اس کا مقابلہ تھا تو وہ تقریباً 25-30 انڈے بھی کھاتا تھا اور 10 گلاس جوس بھی پیتا تھا. ایک دن وہ مقابلے میں گیا تو وہ مقابلے میں 10 نمبر پر آیا. ہم نے پوچھا کیا ہوا تو تمہارا مقابلہ کتنے نمبر پہ آیا؟ اس نے بولا 10 نمبر پہ. تو میں نے پوچھا کلب میں کتنے بندے تھے؟ اس نے کہا 10 بندے تھے. تو میں نے بولا تمہارا اس انڈے اور جوس پینے کا کیا فائدہ؟ اس تمہاری جگہ تو اگر ہم ہوتا تو ہم بھی 10ویں نمبر پر آتا, کیونکہ بعد میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا. اور ایک فقیر آدمی تھا, وہ بھیک مانگتا تھا مگر وہ حلوے کا شوقین تھا. اس کو اس ملک میں کسی نے حلوہ نہیں دیا. بہت ناراض ہوا. اس نے بولا اس ملک میں میرا گزارا نہیں ہوگا, مجھے کسی اور ملک میں جانا چاہیے. وہ برابر میں ایک ملک تھا, اس کی طرف جانے لگا. جس ملک کی طرف وہ جانے لگا اس ملک کا بادشاہ مر گیا. لوگوں نے بولا اب ہم بادشاہ کس کو بنائیں گے؟ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جو ہمارے ملک میں صبح سویرے بارڈر سے داخل ہوگا ہم لوگ اسی کو بادشاہ مانیں گے, اسی کو بادشاہ بنائیں گے. لوگوں نے بھی منظور کیا. بولا ٹھیک ہے, صبح سویرے دیکھیں گے اس ملک میں پہلے کون داخل ہوگا, اسی کو بادشاہ بنائیں گے. اب یہ فقیر صبح سویرے اتفاقاً اس بارڈر سے پار ہو کر اندر داخل ہوا تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. بولا بھائی تم ہم لوگ کا بادشاہ ہے. اس نے بولا بھائی ہم بادشاہ نہیں ہیں, ہم تو فقیر آدمی ہیں, حلوے کا شوقین ہوں, حلوہ کھانے کے چکر میں ادھر آیا ہوں. اس لوگ نے بولا تم حلوے کا شوقین ہے یا ٹٹی کھانے کا شوقین ہے؟ بس تم ہم لوگ کا بادشاہ ہے بھائی, تم ہاں وہ ادھر بادشاہ بن گیا ہے. لوگوں نے بولا تم ہمارے بارڈر کے اندر داخل ہوا ہے صبح سویرے پہلے, اس لیے تم ہمارے ملک کا بادشاہ ہے. اس نے بولا ہم بادشاہ نہیں ہوں یار, ہم تو فقیر ہوں بھائی, ہم تو حلوے کا شوقین ہوں, حلوہ کھانے کا شوقین ہوں, حلوہ کھانے کے چکر میں آیا ہوں. اس نے بولا تم حلوہ کھانے کا شوقین ہے یا ٹٹی کھانے کا شوقین؟ لوگوں نے بولا تم حلوہ کھاؤ یا ٹٹی کھاؤ, مگر تم ہم لوگ کا بادشاہ ہے, آ جاؤ بادشاہت پہ بیٹھو اور حکم کرو. لوگوں نے اس کو لے کر گیا, بادشاہ والے لباس پہنایا اور تخت پہ بٹھایا اور بولا ابھی حکم کرو ہم کیا کریں؟ اس نے بولا حلوہ پکاؤ. بولا باقی لوگ کیا کریں؟ بولا باقی بھی سارے حلوہ پکاؤ, جس نے حلوہ اچھا حلوہ پکایا اس کو انعام دیں گے. لوگ سارے حلوہ پکانے لگے, کوئی بادامی حلوہ, کوئی خاص حلوہ, کوئی کس ٹائپ حلوہ, کوئی کیسے حلوہ. وہ حلوے کا تو شوقین تھا, حلوہ کھا کھا کے خوب موٹا تکڑا ہو گیا. جب خوب موٹا تکڑا ہو گیا, دوسرے دن بھی حلوہ پکا رہا ہے, تیسرے دن بھی حلوہ پکا رہا ہے. برابر کے ملک نے سوچا
کہ آج تیسرا دن ہے، ایک بیوقوف آدمی آ کر بادشاہ بنا ہے جو حلوے کا شوقین ہے، وہ حلوہ کھا رہا ہے، آج تیسرا دن ہے۔ بولا اچھا، بولا چلو پورے ملک پہ قبضہ کرو۔ پورے ملک پہ انہوں نے قبضہ کیا، سب کو قید میں لے لیا، حلوہ بھی لے لیا، اور بادشاہ کو بولا اب بتاؤ تم کو کیا سزا دے۔ اس نے بولا تم لوگ کا مرضی ہے بھائی، ہم تو حلوے کا کھانے کا شوقین تھا، ہم حلوہ کھایا خوب، اب ہمارے کو تم لوگ قید کرو یا جانے دو۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس کی وجہ سے تو ہم لوگوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا، یہ 3 دن سے آرڈر دے رہا تھا حلوہ پکاؤ حلوہ پکاؤ، اور حلوے کھا رہا تھا، اس لیے ہم لوگوں کو موقع ملا اور ہم لوگوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا، اس لیے اس غریب کو جانے دو، یہ تو فقیر تھا، ان لوگوں نے زبردستی اس کو بادشاہ بنایا، پھر اس کو چھوڑ دیا، وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ پرانے دور میں لالٹین کا دور تھا، اس وقت بتیاں نہیں ہوتی تھی، لائٹیں نہیں ہوتی تھی، اور لوگ لالٹینیں چراغیں جلاتے تھے۔ لالٹین کا دور تھا پرانا، ایک آدمی کی بیوی بیمار ہو گئی، وہ ڈیلیوری لیڈیز بیمار تھی، ڈیلیوری کیس تھا۔ تھوڑی دیر میں خبر آئی آپ کا لڑکا ہوا ہے، مبارک ہو۔ اس نے کہا خیر مبارک خیر مبارک۔ تھوڑی دیر بعد 5 منٹ بعد دوبارہ خبر آئی آپ کا دوسرا لڑکا ہوا، مبارک ہو۔ اس نے کہا خیر مبارک خیر مبارک۔ پھر 10 منٹ بعد تیسری خبر آئی آپ کا لڑکا ہوا ہے، مبارک ہو۔ وہ پریشان ہو گیا، تو مبارک تو بول دیا اس نے خیر مبارک، مگر پریشان ہو گیا، یہ تو 3 بچے ہو گئے، اب ان کو سنبھالیں گے پالیں گے کیسے، سیفٹی کیسے کریں گے۔ اس نے اندر جا کے ایسے دیکھا تو لالٹین پڑا ہوا تھا، اس نے بولا یار اس لالٹین کو دور کرو یار، اس روشنی کے پیچھے یہ سارے آ رہے ہیں یار، ہٹاؤ اس لالٹین کو۔ میرے پاس یہاں دکان میں ایک بندہ آیا اور وہ میرے سے فری ہوا، گپ شپ لگانے لگا، میں اسے چائے بھی پلا دیا کرتا تھا۔ پھر وہ روز آنے لگا، روز آتا تھا، میں اس سے چائے پلا دیتا، کبھی بولتا تھا سگریٹ دے دو، میں سگریٹ بھی دے دیتا تھا۔ کرتے کرتے کافی دن آتا رہا، میں اسے چائے پلاتا رہا، بہت دن ہو گئے، وہ آتا جاتا رہا، مہینے گزر گئے۔ وہ مجھے بہت کہتا تھا یار کبھی میرے پاس بھی چکر لگاؤ۔ میں نے بولا یار کوئی کام پڑے گا تو انشاءاللہ آپ کے پاس بھی چکر لگاؤں گا، اگر اس طرف آنا ہوا تو ضرور تمہاری طرف بھی ہو کر آؤں گا۔ ایک دن میں اسی سائڈ پر تھا، میں نے بولا چلو اسے چلتے چلتے سلام دعا کرتا جاؤں۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے اس کے دکان کے پاس ہی ہوٹل تھا، اور اس نے مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ بٹھا کر صرف پانی پلایا اور چائے نہیں پوچھا۔ میرے سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایسی چٹی ہے، ابھی اس کا میں بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے ارادہ کیا اس کو اس دفعہ چائے میں صحیح جمال گوٹا پلاتا ہوں، یہ جمال گوٹا پیے گا پھر اس کو پتہ پڑے گا چائے کا، بڑا مزہ لیا ہے اس میں۔ دوسرے دن وہ میرے پاس آیا جس طرح آتا تھا ڈیلی۔ میں نے اسے بولا کہ کپ دھو کر آؤں، ویسے بھی روز ہی وہ دھوتا تھا۔ جیسے ہی وہ کپ دھونے گیا میں نے چائے میں جمال گوٹا ملا دیا، وہ واپس آیا کپ دھو کر، میں نے اسے چائے دیا، بولا یار تم چائے اپنے لیے نہیں ڈالا؟ ہم بولا نہیں یار ہم نے پیا بھی اور آج بہت گرمی ہے، ہم زیادہ چائے نہیں پی رہا ہوں، تو تم ابھی چائے پیو۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ اس نے جیسی چائے پیا اس کے پیٹ میں پر پر پر، وہ پریشان ہو گیا، جھمپے لگانے لگ گیا۔ میں نے بولا یار کیا ہو گیا؟ مجھے تو پتا تھا۔ میں نے بولا بھائی کیا ہوا یار، تم کو کیوں شرانگے لگا رہے؟ اس نے بولا یار میرے پیٹ میں گڑبڑ ہو گیا، جلدی بتاؤ واش روم کدھر ہے؟ میں نے بولا یار واش روم کا تو ادھر بہت فاصلہ ہے، تو ابھی تم ایسے کرو کہ پہنچنے کی کرو اگر تمہارے پیٹ میں تکلیف ہے۔ وہ جیسے ہی وہ اٹھ کے جانے لگا اور اس کا آواز آیا پر، سارا اس کا جلاب نکلا اور چلتے چلتے سارے نشانے لگا گیا، ادھر بھی بہت گند ہو گیا۔ پھر بڑے مشکل سے لوگوں نے آئے جمع ہوئے، بولا بھائی تم نے اس کو کیا کھلایا یار، اس کا پیٹ تو ایسا خراب ہو گیا ہے، وہ تو پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور سارا گندا ہو گیا، جلاب کر دیا۔ تو میں نے بولا بھائی میں کیا کروں یار، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا بھائی، میں نے اس کو منع کیا گرمی ہے اتنا چائے نہیں پیو۔ اس نے ضد کیا، بولا میں چائے پیوں گا۔ میں نے بولا ٹھیک ہے بھائی پیو چائے۔ اس نے چائے پیا اور اس کو گرمائش معدے میں پڑ گیا اور اس کا جلاب نکل گیا۔ ابھی میرا کیا قصور ہے؟ پھر میں نے بڑا صفائی وفائی کیا، بڑا مشکل سے، یہ کارپیٹ بھی نہیں تھا، پھر یہ کارپیٹ لگایا۔ میرا نقصان تو اچھا خاصا ہو گیا، لیکن اس کو بڑا نصیحت ہوا۔ اس کے بعد وہ آج تک دکھائی نہیں دیا۔
کبھی بھی نہیں آیا میرے پاس. میں نے بولا صحیح ابھی تیرا میں نے علاج کیا. خبیث ٹٹی, ہم کو پتا تھا تم ٹٹی ہے.